اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم علیہ اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما والحمد للہ علی کل حال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سفر حج میں نا ایک مرحلہ طواف کا ہوتا ہے کہ بیت اللہ کے گرد آپ نے چکر لگانا ہوتا ہے۔ ایک بہت دبیز نقطہ یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کعبہ بھی پتھروں ہی کا بنا ہوا ہے، جبکہ پتھروں کے بتوں کو کعبہ میں توڑ دیا گیا تھا، اور کعبہ ہے ہی بت شکنی کی جگہ، لیکن کعبہ خود بھی تو پتھروں سے بنا ہوا ہے۔ تو جتنے بھی مشرکین ہیں، غیر مسلمین ہیں، ان کی طرف سے اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہم جب کسی پتھر کے بنائے ہوئے بت کی پوجا کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں تو آپ لوگ اس کو شرک کہتے ہو، اور خود آپ مسلمان جا کر جب کعبہ کی عبادت کرتے ہو، کعبہ کے آگے سجدہ کرتے ہو، وہ بھی تو پتھروں کا بنا ہوا ہے، تو اس میں باقاعدہ فرق کیا ہے؟ بہت واضح فرق ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، جو پتھر خود انسان کے لیے محور بن جائے اس میں، اور جو پتھر انسان کو اس کے محور کی طرف رہنمائی کرے اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بعض اوقات پتھر خود ہی محور اور مرکز بنے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے کہ غیر مسلمین کے، مشرکین کے جو پتھروں کے بنائے ہوئے بت ہیں، وہ ایک محور ہے ان کا، وہ ایک مرکز بنے ہوئے ہیں ان کے لیے، وہ ان کے معبود بنے ہوئے ہیں۔ جبکہ کعبہ کی حقیقت آپ اس طرح سمجھیں کہ جیسے پرانے وقتوں میں روڈ کی سائٹس پر مائل سٹونز ہوا کرتے تھے۔ اب تو جی پی آر ایس کا زمانہ ہے، اب تو آپ کو موبائلز میں، آپ کی گاڑیوں میں، ہر جگہ پہ آپ کو ڈیوائسز میں آپ کو روٹس وغیرہ پتہ چل جاتے ہیں، آپ کو راستہ کتنے آپ نے ڈسٹینسز کور کیے ہیں، کتنے کرنے، وہ ساری چیزیں، ساری انفارمیشن، ساری آپ کو ڈائریکشنز مل جاتی ہیں۔ اب سائن بورڈز بھی ہوتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں مائل سٹونز ہوا کرتے تھے، سنگ میل ہوا کرتے تھے، روڈ کی سائٹس پہ لگے ہوئے ہوتے تھے۔ سنگ میل کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ راستے میں موجود ہوتے تھے، آپ نے ان کو دیکھنا ہوتا تھا، وہ آپ کی رہنمائی کر رہے ہوتے تھے، آپ کو ان سے رہنمائی لینی ہوتی تھی۔ سنگ میل کے پاس کوئی نہیں جاتا تھا، نہ ہی سنگ میل کا یہ کام ہوتا تھا کہ وہ اپنی طرف آپ کو بلا رہا ہے۔ سنگ میل آپ کو اپنی طرف نہیں بلاتا تھا، سنگ میل کا یہ کام ہی نہیں تھا، بلکہ جو راستہ منزل کی طرف جاتا ہے اس کی رہنمائی سنگ میل کیا کرتے ہیں۔ سنگ میل کا کام یہ ہوتا ہے کہ اے چلنے والے، تو مسافر ہے، یہ راہ ہے اور اس کی انتہا تیری منزل ہے۔ اب اس چیز کو بہت بہت گہرائی کے ساتھ سمجھنا ہے، سمجھداری کے ساتھ سوچنا ہے کہ ایک چلنے والا ہے جو کہ ایک حاجی ہے، ایک حج کے راستے پہ چلنے والا، اللہ کی راہ پہ چلنے والا، جو اتنی دور سے آیا ہے، وہ چلنے والا خود یہ حاجی ہے۔ ایک سنگ میل ہے جو ایک خانہ کعبہ ہے، یہ خانہ کعبہ آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں موجود ہے۔ ایک راستہ ہے جو کہ حج ہے، حج ایک راستہ ہے، حج آپ کی منزل نہیں ہے، آپ اس راستے پر چل رہے ہیں۔ منزل کیا ہے؟ منزل اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ کو کسے پانا ہے؟ آپ کو کسے حاصل کرنا ہے؟ اللہ کو پانا ہے، اللہ کی خوشنودی کو پانا ہے، اللہ کی معرفت کو پانا ہے، اللہ کے رضاؤں کو پانا ہے۔ اللہ آپ کی منزل ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ چلنے والا خود حاجی ہے، سنگ میل خانہ کعبہ ہے جو آپ کو رہنمائی کرے گا آپ کے راستے کی جانب، اتنا سفر آپ طے کر کے آئے ہیں، اتنا مزید آپ کو طے کرنا ہے۔ راستہ آپ کا یہ حج ہے اور منزل آپ کی اللہ رب العالمین ہے۔ مائل سٹون آپ کو بتاتے ہیں کہ چلنے والے، مجھے منزل نہیں سمجھنا، میں نے نہ تو تیرا یہ سفر اپنے لیے کرایا ہے، نہ ہی تو میری جانب مبذول ہے، نہ ہی اس سفر میں تیرے کسی کام آنے والا ہوں۔ یہ خانہ کعبہ ایز اے مائل سٹون یہاں موجود ہے، یہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہے کہ آپ نے کتنا سفر اور طے کرنا ہے اور کس انداز میں سفر طے کرنا ہے۔ یہ آپ کو وہ تمام شرائط کے ساتھ آگاہی دے گا، رہنمائی دے گا۔ اس کا کام یہ ہے کہ مجھے فقط تجھے آگاہ کرنا ہے کہ وقت کم ہے، راستہ لمبا ہے، اپنی سپیڈ بڑھا دے۔ خانہ کعبہ کہتا ہے میں اس لیے یہاں ہوں کہ تجھے ہوشیار کر دوں۔ یہ پتھر ہجرت اللہ کی طرف جانے والا ایک سنگ میل ہے۔ وہ پتھر خود جو مقصد بن جاتے ہیں نا، وہ پتھر نہیں ہے یہ اگر کعبہ کو مقصد سمجھ لیا جائے تو پھر تو کعبہ بھی معبود بن جائے گا۔ ان پتھروں میں تو مقصد ہے ہی نہیں، مقصد پتھر تھوڑی ہیں۔ مقصد تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ سفر اللہ کی جانب ہے، جس کو لبیک کہا ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، اے وہ ذات جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ثانی نہیں۔ تلبیہ اسی لیے بلند آواز میں کہا جاتا ہے نا، جب آپ دروازے پر پہنچے تھے، جب آپ میقات پہ پہنچے تھے، تو آپ نے سب کو آگاہ کر دیا تھا کہ میں نے فقط اللہ کے لیے، اللہ کی طرف جانے کے لیے، اللہ کی طرف ہجرت شروع کی ہے، میں اس سفر پر جا رہا ہوں۔ اور اسی لیے آپ یہ پکار پکار کر اونچی آواز سے سب کو آگاہ کر رہے تھے کہ لبیک اللہم لبیک، میں اپنے رب کی طرف سفر کر رہا ہوں، میں حاضر ہوں میرے رب، میں حاضر ہوں، میں تیرے لیے حاضر ہوں، تو وحدہ لا شریک ہے۔ آپ کا یہ عقیدہ توحید
بہت عظیم لبیک ہے، آپ نے لبیک کہا ہے اپنے رب کو۔ اب اللہ آپ کو قدم قدم پر آزماتا ہے کہ واقعی میری طرف آئے ہو، واقعی میرے لیے آئے ہو، میرے ہو کر جاؤ گے، یا جیسے آئے تھے ویسے ہی جانا چاہ رہے ہو۔ یہ کعبہ انسان کی توجہ خدا کی طرف مبذول کرواتا ہے، یہ وہ مائل سٹون ہے، یہ اپنی طرف نہیں بلاتا ہے، یہ اللہ کی جانب آپ کو ڈائریکٹ کرتا ہے۔ یہ آپ کو یہ سمجھاتا ہے کہ اب تک ہم نے خود کو ہی محور بنایا ہوا تھا، ہم اپنی مدار میں گھومے جا رہے تھے، ہر چیز ہمارے گرد گھوم رہی تھی، کوششیں، عمل، تگ و دو، کامیابیاں، اولادیں، سب ہم اپنے سے بڑھ کر، ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، ہماری اپنی ذات سے بڑھ کر ہم کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ طواف کے لیے مدار صرف اور صرف اللہ رب العالمین، اللہ رب الکریم، رب الجلیل، رب العظیم ہے۔ اب سارے مدار توڑ دو، سارے محور بھول جاؤ، صرف ایک مدار اور ایک محور ہے، وہ اللہ ہے۔ جن جن کے گرد منڈلا رہے تھے نا، ان سب کو اب چھوڑنا پڑے گا۔ جن جن کے گرد تم گھوم رہے تھے، جن جن کے گرد تمہارے شب و روز گھوم رہے تھے، ان کے گرد سے اب تم کو ہٹنا پڑے گا، انہیں بھلانا پڑے گا۔ آپ کسی کے چاند بنے ہوئے تھے، کسی کی ٹھنڈک بنے ہوئے تھے، کوئی آپ کا چاند، کوئی آپ کی ٹھنڈک بنا ہوا تھا، ان سب باتوں کو ختم کرنا پڑے گا۔ اب آپ کو یہاں سے ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئی جہت کے ساتھ آغاز کرنا ہوگا۔ دیکھیں زمین جب تک اپنے محور میں گھوم رہی ہے نا، یہ باقی ہے۔ چاند، سورج، ستارے، سیارے سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، ان کے باقی رہنے کی بات ضمانت ہے۔ جب جب یہ اپنے مدار سے ہٹے ہیں نا، یہ غرق ہوئے ہیں۔ زمین بھی جس دن اپنے مدار سے ہٹنا چاہے گی، اس کی حیات بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اگر اس نے سورج کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے گرد گھومنے کا ارادہ کیا نا، اس دن اس زمین کو کوئی نہیں بچا پائے گا۔ انسان کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ اس زمین پر نور السماوات والارض، اللہ کے گرد گھوم رہا ہے۔ ہماری تو نمازیں بھی جنت کے گرد گھوم رہی ہیں، صدقے بھی ثواب کے گرد گھوم رہے ہیں، ہماری نیکیاں، روزے، بھلائیاں سب جنت کے گرد چکر لگا رہی ہیں، یعنی ہم گھوم رہے ہیں، ہم انہی چیزوں کے گرد گھوم رہے ہیں۔ ہم نے کبھی ان باتوں پہ غور ہی نہیں کیا کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے، ہم کہاں منڈلا رہے ہیں، کس کے گرد منڈلا رہے ہیں۔ کعبے کے گرد آ کر یہ طواف سمجھائے گا کہ اب تک صرف فانی چیزوں کے گرد گھوم رہے تھے، اپنا مدار بھولے ہوئے تھے۔ علامتی طور پر کعبے کے گرد طواف ہوگا، آپ اب علامتی طور پر طواف کعبہ کا کریں گے، لیکن حقیقتاً آپ رب کو اپنا مکمل محور جانیں گے، اور اسی کو اپنا محور جاننے کی اور ماننے کی مشق کریں گے۔ یہاں پہ انسان نا بھول جاتا ہے، انسان فوراً بھول جاتا ہے۔ انسان لفظ نسیان سے ہے، نسیان کا معنی فراموشی ہے، یعنی انسان بھول جاتا ہے، اور جو سب سے بڑی چیز انسان بھولا بیٹھا ہے، وہ اپنا محور بھولا بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھولا بیٹھا ہے۔ اسے یہ بھول چکا ہے، وہ بھول گیا ہے، فراموش کر بیٹھا ہے کہ مجھے کس کے گرد گھومنا ہے، کس کے بارے میں سب سے پہلے سوچنا ہے، وہ اللہ ہے۔ یعنی طواف ایک ایسی حرکت ہے جس میں نا گول گول گھومتے ہیں، گول گول چکر لگاتے ہیں۔ ہمیں تو یہ سمجھایا گیا ہے کہ صراط مستقیم ایسا راستہ ہے جس پر ہمیں چلنا ہے، سیدھا راستہ ہے، سیدھے راستے ہی کی طرف ہمیں رہنا ہے، اور اسی پہ اللہ سے دعا بھی یہی کرتے ہیں ہم کہ اللہ ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر چلائے، صراط مستقیم پر چلائے۔ سیدھے راستے کی خصوصیت ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مرکز سے دور ہوتے 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 منزل سے قریب ترین کرتا چلا جاتا ہے۔ سیدھے راستے پہ ہی اللہ ہمیں چلائے، کیونکہ منزل بہرحال ہمارا رب ہے۔ یہ جو گول راستے پر چلنے کی خصوصیت ہے نا، یہ ہوتی ہے کہ جہاں سے آپ چلتے ہیں آپ وہیں پہنچ جاتے ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یعنی کیا سمجھایا جا رہا ہے آپ کو کہ نقطۂ آغاز پر بار بار آنا پڑتا ہے آپ کو۔ یہی بات سمجھائی جا رہی ہے اس طواف کے اندر، کہ اپنی زندگی میں سوچ، فکر، رجحانات، آپ کی ترجیحات، آپ کی تگ و دو، آپ کی کوششیں، آپ کی ہر دلچسپی، آپ کی تمام تر جتنی بھی سعی ہیں، جتنی آپ کوششیں کر رہے ہیں، جتنی آپ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، ان سب کا محور کوئی اور نہیں ہے، کسی اور کو نہیں بنانا ہے، اللہ ہی آغاز ہے اور اللہ ہی اس کا انجام ہے۔ اسی سے چلنا ہے، اسی پہ آپ کو رکنا ہے، یہی آپ کا محور ہے۔ تو کعبہ آپ کا مرکز توحید ہے، آپ کا محور توحید ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔